بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنيفة إزاره 3 مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. فإذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وفي الباب عن جابر وعائشة رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن. تو اس باب میں بیان کر رہے ہیں باب منہ کے تحت باب ما جاء فی الدعاء اذا اوى الى فراشه کہ جب کوئی آدمی اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے تو مسنون کیا ہے. فرماتے ہیں حدثنا ابن ابی عمر، ہمیں بیان کیا ابن ابی عمر نے. وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان ابن عجلان، انہیں بیان کیا سفیان ابن عجلان نے. ابن ابی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نسخے میں ذکر کیا گیا ہے المکی. حدثنا ابن ابی عمر المکی قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين راوية الإسلام سيدنا وسيد هذه الأمة حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر سے بیدار ہو کر چلا جائے اور پھر دوبارہ آئے فَلْيَنْفُضُهُ بِصَانِفَةِ إِزَارِهِ 3 مرات، تو وہ اسے جب رات میں سونے کے لیے واپس آئے تو اپنی ازار سے 3 مرتبہ اسے جھاڑ لے. فَلْيَنْفُضُهُ نَفَضَ کے معنی آتے ہیں جھاڑنا، جھٹکنا. تو اپنی ازار سے اسے جھاڑ دے. کیا مطلب کہ کسی بھی کپڑے سے وہ اپنے بستر کو پہلے اچھی طرح سے جھاڑ لے. آگے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں ایسا کرے؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، اس لیے کہ نہیں معلوم اس کے چلے جانے کے بعد وہاں کیا ہوا. کیا مطلب کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی تکلیف اور اذیت پہنچانے والی چیز، ایسی کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے بستر پر آ کر گری ہو اور آپ کو اس کا علم نہ ہو سکا ہو، تو اچھی طرح سے اسے صاف کرے اور اس کے بعد سوئے. فَإِذَا اضْطَجَعَ فَلْيَقُلْ، پھر جب وہ لیٹ جائے یعنی سو جائے تو کہے بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، میرے پروردگار تیرا ہی نام لے کر میں اپنے پہلو کو رکھتا ہوں، یعنی تیرا ہی نام لے کر میں سو رہا ہوں. وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیرے ہی نام سے میں اٹھوں گا. سو بھی رہا ہوں تو تیرے نام سے، جب دوبارہ اٹھوں گا تو وہ بھی تیرے ہی نام سے، تیری ہی برکت سے، تیری ہی رحمت سے، تیرے ہی فضل سے، تیرے ہی احسان سے. فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، اگر تو میرے نفس کو روک لے اپنے پاس تو اس پر رحم کرنا. یعنی اگر خدا نخواستہ میری موت اسی نیند کی حالت میں آئے تو یا اللہ میں تجھ سے رحمت کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے موت مقدر کر دی گئی ہو اور میری روح
یہ آپ ہی کے پاس رہے، دوبارہ میرے بدن میں واپس صبح نہ لوٹ سکے، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمانا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اور اگر آپ اسے بھیج دے میرے بدن کی طرف، میرے جسم کی طرف، تو آپ اس کی حفاظت فرمائیے گا، بما تحفظ به، ایسا ہی جیسا کہ آپ اپنے نیک اور صالح بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، کہ جو نیک اور صالح بندے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس سے بندے کے اندر میں دو تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو بندے میں صفت تواضع پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صالح نہیں کہہ رہا ہے، کہا کہ اللہ تیرے جو بھی بندے صالح۔ دوسرا، اس کا اعتبار اور اعتماد اللہ کی ذات پر بڑھتا ہے، اللہ پر توکل بڑھتا ہے کہ بھئی اللہ تیری ہی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اور تیسرا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے میں تیرے فضل کا مستحق نہ رہا ہوں، تو اے اللہ نیک صالح لوگوں پر بھی اگر ان سے کچھ چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے تو آپ درگزر کرتے ہیں، مجھے بھی درگزر کرنا اور میرے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کر کر جیسے آپ اپنے نیک اور صالح لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں، نیکی کے کرنے کی توفیق دیتے ہیں اور مصائب سے بچاتے ہیں اور صبر کی توفیق دیتے ہیں، شکر کی توفیق دیتے ہیں، تو ایسے ہی میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا۔ تو آپ کہنے کو تو وہ دعا ہے، مگر وہ اپنے اندر کتنی جامعیت لے ہوئے ہے کہ ساری چیزیں انسان کیا کرتا ہے، مانگتا۔ اسی لیے جب صبح میں ان دعاؤں کو پڑھ کر آدمی اپنے بستر سے بیدار ہوتا ہے تو نشیطاً وہ چست ہوتا ہے، اور بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے نفس کے اندر میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، یہ دعا پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں سوتے وقت کون کون سی دعائیں منقول ہے، وہ ساری کے ساری دعائیں آپ کیا کر رہے ہیں، الگ الگ راویوں سے اور الگ الگ صحابہ سے الگ الگ موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود فرمایا، کبھی حضور کے عمل کو کسی نے دیکھا، اور کبھی کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی تو آپ نے بیان کیا۔ تو یہ دعا پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی من جملہ سوتے وقت پڑھی جانے والی بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا، ارے سمجھ میں آ رہی بات، من جملہ سوتے وقت پڑھی جانے والی بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَقُلْ، کہا جب بیدار ہو تو کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے جسم کو عافیت بخشی، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، اور میری روح کو میرے جسم میں دوبارہ لوٹایا، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق مرحمت فرمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ صبح اٹھے تو وہ اس طریقے سے، تو گویا کہ اس کا کنیکشن اور اس کا تعلق اللہ سے بدستور بندھا رہتا ہے اگر وہ دعاؤں کا عادی ہوتا ہے، کہ ہمیشہ اے اللہ تیرے نام سے، اے اللہ تیری رحمت سے، اے اللہ تیرے فضل سے، اے اللہ تجھی سے مانگتا ہوں۔ تو آدمی کا اور اصل مطلوب زمین پر، روئے زمین پر انسان بسنے والے انسان سے اصل مطلوب یہی ہے کہ اس کا تعلق اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے۔ جب تک کہ اس کا تعلق اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہاں تک کہ وہ دنیا اور آخرت میں عافیت میں ہے، اور جہاں پر اس کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے ٹوٹتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں، نیکیوں اور دنیا اور آخرت کی برکتوں سے کیا کر دیا جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر موقع پر کسی نہ کسی ذکر کے ساتھ، تو اس سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق کا استوار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، دوسرا آدمی لغو اور بیکار چیزوں میں مشغول نہیں ہوتا ہے۔ جب ہر موقع کا ذکر پڑھتا رہے گا تو اس کو موقع نہیں ہوگا تیری میری کرنے کا، اس کو موقع نہیں ہوگا دوسری باتیں کرنے کا، اس کو موقع نہیں ہوگا گالی دینے کا۔ کیوں؟ المشغول لا یشغل،
جب آپ نے زبان کو مشغول کر دیا اللہ کے ذکر میں تو اب وہ بیکار اور گناہ کی چیزوں کے اندر میں مشغول ہوگی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اطاعت میں مشغول کرنے کی کوشش کرے. ورنہ کیا ہے، آدمی تھوڑی دیر بھی خاموش بیٹھتا ہے لیکن شیطان آ کے اس کو خاموش نہیں بیٹھے، وہ آ کے اس کو کاڑی کرتا ہے، بولتا ہے کائی خاموش بیٹھا ہے. تو پھر وہ ادھر والے کو چھڑے گا، ادھر والا چپ چاپ بیٹھا رہا تو ادھر والے کو چھڑے گا، ادھر بھی چپ چاپ بیٹھا رہا تو آگے والے کو چھڑے گا، وہ بھی چپ چاپ بیٹھا رہا تو پھر وہ پیچھے پھر کے پیچھے والے کو چھڑے گا. مطلب کچھ نہ کچھ کاڑی کرے گا، کیونکہ اس کو کاڑی ہو رہی ہے تو کاڑی کا اثر کاڑی ہوتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہر موقع کی دعاؤں کا مقصد یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بزی رکھے، کہ آپ مشغول رہیں، اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا اور آپ جب ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے. اور فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی جو گھڑیاں اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرے گی اس کا اللہ حساب نہیں دے گا، وہ حساب سے مستثنا ہو جائے. کہا کہ بھائی نہیں، کیوں؟ مقصد میں لگی. اور جو گھڑیاں ذکر اللہ کے علاوہ گناہوں میں، لغو اور بیکار چیزوں میں ہوگی، اس کے بعد آ جائے دے حساب دے. چل تو 24 گھنٹے میں سے کتنی دیر ذکر کیا؟ تیرے کو کھانے پینے اور ہگنے متنے بھیجا تھا وہاں پہ، دوسرا کوئی کام دھندا تھا نہیں. تو پھر اس کو ہر چیز کا کیا دینا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا. اگر دعائیں پڑھ کر سوئے گا تو سونے کا بھی حساب نہیں دینا پڑے گا، دعائیں پڑھ کر اٹھے گا تو اٹھنے کا بھی حساب نہیں دینا، دعائیں پڑھ کر کھائے گا تو کھانے کا بھی حساب نہیں دینا پڑے گا. تو جن موقعوں پر دعاؤں کو پڑھے گا وہ چیزیں بھی حساب سے کیا ہو جائے گی؟ مستثنا ہو جائے گی. اور انسان کے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ سوال نہیں کرے، کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ سوال نہیں کرے. ورنہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من نوقش فقد عذب، جس کو اللہ نے ایک سوال کر لیا نا، ایک ہی 4-5 نہیں، صرف ایک سوال کہا، یوں سمجھو جس کو سوال ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم پکی، کیونکہ اللہ کے ایک سوال کا جواب انسان سے بننے والا نہیں، کیونکہ اللہ کا سوال ہے نا. تو کیا جواب دے گا اور میں کیا جواب، ہمارے سے نہیں بن پڑے گا. کہا من نوقش فقد عذب، جس کا مناقشہ ہو گیا تو سمجھ لے گا کہ اس کے لیے عذاب پکا ہو گیا ہے. اور جس کو اللہ بولے کیری آن، چلو آگے بڑھو، تو سمجھ لے گا کہ بچ گیا. لیکن جہاں اچھا اس کا کیا تو سمجھ لے گا کہ اب یہ بھائی گیا، یہ پارسل مطلب DHL جا رہا ہے کہاں پر؟ جہنم میں. اللہم احفظنا واحفظکم من، اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت. تو فرماتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ. وفی الباب عن جابر وعائشہ رضی اللہ عنہما. اس روایت اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت ہے. البتہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت حسن ہے. باب ما جاء فی من یقرأ من القرآن عند المنام، یہ باب اس شخص کی فضیلت کے بیان میں جو سوتے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. امام ترمذی اپنے شیخ قتیبہ سے اور وہ مفضل ابن فضالہ سے اور وہ عقیل سے اور وہ ابن شہاب زہری سے اور وہ عروہ سے، اور عروہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مستمرہ اور آپ کے ایک عمل مستمر کو بیان کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر پر رات میں سونے کے لیے آتے تو آپ کا طریقہ یہ تھا جمع کفیہ، آپ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے کرتے. اس کے بعد آپ پڑھتے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. بعض روایتوں میں ہے 3 مرتبہ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اس میں پھونک دیتے
اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدی، جہاں تک اپنا ہاتھ پہنچ سکتا تھا وہاں تک کہ ان ہاتھوں کو لے جاتے تھے. تو فرماتے ہیں یبدأ بهما على رأسه ووجهه. آپ یوں کر کے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پڑھتے یوں پھونکتے اور پھر اس کے بعد اپنے سر سے شروع کرتے، ایسے اپنے بدن کے اگلے حصے میں پورا اب ہاتھ اس طرح سے پھیرتے. پھر اس کے بعد فرماتے وما اقبل من جسدہ، یعنی آگے کا پورا حصہ پاؤں تک کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں کو لے جاتے. یفعل ذلك 3 مرات، اس طرح سے آپ 3 مرتبہ کرتے تھے. 3 مرتبہ پڑھتے الگ الگ اور تینوں مرتبہ ایسا کرتے. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ پیچھے کی طرف جا کر جہاں تک اپنا ہاتھ پہنچ سکتا تھا ویسا کرتے تھے. تو یہ عمل کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رات کی ہر قسم کی بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے انسان کی سے حفاظت فرما. چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بہت بڑا عمل ہے نہیں، اس میں کوئی 5-10 گھنٹے لگتے نہیں. کتنی دیر لگتی؟ 3 مرتبہ اس طرح سے کرنے میں مشکل سے 1.5 منٹ یا 2 منٹ. ترتیب سے کرے 2 منٹ، حدر کے ساتھ کرے تو 1.25 منٹ. گھڑی میں دیکھ کے کرنا، 1.25 منٹ بھی شاید زیادہ ہے. تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، آدمی اس عمل کو کرنے کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. پہلے زمانے میں طالب علم حاصل کرتا تھا. کیوں علم حاصل کرتا تھا؟ کہا علم کے حصول کا مقصد اس پر عمل کرنا. تو علم حاصل کر سب سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے، اور پھر عمل کرنے کے بعد اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، اس علم کو دوسروں تک پہنچانا. تو کہا کہ ان 2 مقاصد اور نیتوں سے لوگ علم حاصل کرتے تھے. اس وجہ سے ان کے علم میں برکت ہوتی تھی اور ان کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. ہمارا یہ زمانہ ہے، اس میں لوگ علم حاصل کرتے ہیں معلومات کے لیے. یجاری به العلماء، علماء کے کہا کہ میں بہت بھاری ہوں، میرے حضرت بہت بھاری. کہا نہیں، اس مقصد سے علم حاصل نہ کرنا، بلکہ علم کے حصول کا مقصد یہ ہے کہ خود عمل کرے اور دوسروں تک اللہ کے اس علم کو کیا کرے، پہنچائے. یہی حضرات صحابہ کا طریقہ تھا. تو جو عمل کرے اس پر، جو علم پڑھے اس پر عمل کرنا. اس لیے شروع سال سے میں بولتا آیا ہوں کہ آپ ہر حدیث پڑھنے والے ہر طالب علم کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے. ہم لوگ ایسے ہی کرتے تھے. اس ڈائری کے اندر میں وہیں پر بیٹھے بیٹھے، کیونکہ بعد میں شیطان آپ کو بولے گا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، بزی. وہیں پر بیٹھے بیٹھے آدمی لکھ لے کہ بھائی اس کو آج سے شروع کرنا ہے. تو دعا آئی تو دعا کو لکھ لے، کوئی عمل ہے تو لکھ لے کہ بھائی یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کو لکھ لے. وہ جیب میں رہے گا، آدمی بار بار اس کو دیکھتا رہے گا، تو اس سے اس کے اندر علم پر عمل کی ترغیب پیدا ہوگی. اور پھر جب وہ ایسا کرتا رہے گا تو آدمی، ابھی بھی 2 مہینے بچے ہیں، 2 مہینے میں آدمی بہت کچھ پڑھا جائے گا. ابھی جتنا ابھی تک نہیں پڑھا گیا اس سے زیادہ پڑھا جائے گا. تو آدمی کم سے کم یہی کہ میں ڈائری رکھے اور اس کے اندر میں لکھتا جائے اور اس پر عمل شروع کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، حضور سوتے تھے تو یہ کیا، حضور اٹھتے تھے تو یہ کیا، کہ چلو مجھے بھی یہ چیزیں کیا کرنی چاہیے، کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. هذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب اور صحیح ہے. امام ترمذی کی اصطلاحات ہے. یہ ساری دنیا ایک ہی جگہ جمع کر دیتے، حسن بھی بولا اس کو، غریب بھی بولا اس کو، صحیح بھی بولا اسے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر علم کی اصطلاحات ہوتی ہے اور ہر عالم اور ہر مصنف کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے. تو صرف علم کی اصطلاح کے جاننے سے کام نہیں چلتا ہے. جس کتاب کو پڑھے اس کتاب کے مصنف کی اصطلاح کو اور اس کے مقصد اور مراد کو جاننا بھی ضروری ہے. اس کے مقصد اور مراد کو جاننا بھی کیا ہے، ضروری ہے.
صرف جنرل جاننے سے چلتا نہیں، بلکہ ہر کتاب اور ہر مصنف کے اپنے اس کی اصطلاح کے مقاصد کا جاننا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہرحال یہ ان کا ایک اپنا اچھوتا انداز ہے کہ حسن کہتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ متن تو حسن ہے، غریب کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی اس کے سند کے اندر میں تھوڑی سی غرابت محسوس ہوتی ہے، اور پھر صحیح کہتے ہیں تو وہ اس طرح کی اشارہ کرتے ہیں کہ کل ملا کر دیکھو تو اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، وہ صحیح کے درجے تک کیا ہو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔